ہم جھاڑیوں کے درمیان میں تھے۔ میں نے اٹھ کے بڑی مشکل سے اسے جھنجھوڑا تو بہت دیر بعد کہیں جا کے اسے ہوش آیا۔ وہ میرے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ میں نے اسے سہارا دیا۔ ہم مین روڈ تک آئے تو پتہ چلا کہ ہم شہر سے باہر والی سڑک کے پاس پڑے تھے۔ ایک ٹرک نے ہمیں لفٹ دی اور ہم شہر کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں سے ٹیکسی کر کے میں ماریا کو اپنے گھر لے کے پہنچا۔ رات کے 4 بج رہے تھے۔ میری اماں بے انتہا پریشان تھیں۔ میرے انتظار میں وہ رو رہی تھیں۔ جب اماں نے مجھے اور ماریا کو دیکھا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگی، لیکن جیسے ہی ان کی نظر پوری طرح ماریا پہ پڑی تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ماریا نے اپنی چادر اتاری اور اس کے پھٹے ہوئے کپڑے اور زخموں سے چور وجود اماں کی نظروں میں آ گیا۔ وہ وہیں زمین پہ بیٹھ گئیں اور بس نیم بے ہوش سی تھیں۔ اس کی حالت دیکھ کے اماں چیخنے چلانے لگیں، کیا ہوا ہے ماریا کو؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ اماں سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا، جسے سن کے اماں شاکڈ رہ گئی۔ انہوں نے ماریا کو سنبھالا جو اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اماں کا کہنا تھا کہ ہمیں ماریا کو ہاسپٹل لے کے جانا ہوگا، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی ماریا میں۔ جو کچھ گزر چکا تھا وہی قیامت کے برابر تھا۔ اگر ہم ہاسپٹل جاتے تو فوراً ہی پولیس کیس بنتا اور ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی، اور اس وقت ماریا اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ پولیس وغیرہ کے چکر میں پڑ سکتی۔ اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ میں ابھی ماریا کو ہسپتال نہیں لے کے جاؤں گا، اور اماں کو بتایا کہ ہسپتال لے جانے پہ پولیس اور کچہری کا کیس ہو سکتا ہے۔ یہ سن کے اماں چونک گئیں، شاید انہیں اندازہ نہیں تھا۔ پھر اماں نے مجھے سختی سے کہا کہ اب